روافض نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مانگ لینا، دعویٰ کرنا، یہ میرا ہے، بس یہی کافی تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو بھی کر لیں آگے سے وہ کچھ نہیں کر سکتے، کیوں؟ روافض نے کہا انہیں چادر تطہیر حاصل ہے اور صدیق اکبر کو چادر تطہیر حاصل نہیں ہے، اور چادر تطہیر کا مطلب معصوم ہونا ہے، اور معصوم غلطی نہیں کرتا۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعویٰ تو اس آیت سے ثابت ہو گیا۔ اب دیکھو لوگ کہتے تم بھی مان جاؤ تو فرق کیا پڑے گا؟ اب پھر میر علی شاہ صاحب سے کہا کہ آپ بھی تطہیر والا یہ معنی مان جائیں۔ آپ نے فرمایا میں کیوں مانوں یہ معنی، اگرچہ بات میری امی جان کی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے وہ ماننا ہے جو قرآن نے بتایا ہے۔ اب لفظ غور سے سنو، ایک ہے تطہیر کا معنی روافض کے ہاں معصوم ہونا کہ ان سے غلطی کا امکان ہی نہیں، اور دوسرا ہے تطہیر کا معنی اہل سنت کے نزدیک کہ غلطی کا امکان تو ہے لیکن رب نے حفاظت فرما دی ہے۔ یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے، پرانی خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھی، جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان سورہ مبارکہ آل عمران، جو کہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 42 کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جب ملائکہ جناب مریم صلوات اللہ علیہا سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے اور اللہ نے آپ کو برگزیدہ کیا ہے عالمین کی عورتوں پر۔ اسی آیت کے ضمن میں ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ محب الدین طبری اور در المنثور فی تفسیر الماثور میں جلال الدین سیوطی اسی آیت کے ضمن میں ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ رسول اکرم نے فرمایا اربع نسوۃ سیدات و سادات عالمہن،
کہ اللہ نے عالم نسواں میں، صنف نسواں میں 4 خواتین کو اس عالمین میں برگزیدہ کیا۔ پہلی خاتون مریم بنت عمران جناب مریم ہے جو عمران کی لخت جگر ہیں، وآسیہ بنت مزاحم، اور دوسری جناب آسیہ جو مزاحم کی بیٹی ہیں، تیسری وخدیجہ بنت خویلد، تیسری جو دختر خویلد ہیں یعنی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ فرمایا چوتھی وفاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور چوتھی فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ حدیث یہاں رکی نہیں، رسول اکرم نے فرمایا آگے چل کے اگر یہاں حدیث رک جاتی تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ چاروں خواتین اور چاروں مخدرات برگزیدگی میں ہم پلا ہیں، لیکن رسول اکرم نے فرمایا وَأَفْضَلُهُنَّ عَالِمًا فَاطِمَةُ علیہ السلام، کہ ان چاروں میں جو برگزیدہ ترین ہیں وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ دیکھیں ان 4 خواتین کا جو اللہ کے رسول نے برگزیدگی کا، استفا ہونے کا حوالہ دیا، قرآن بھی ان کے مناقب، فضائل اور مدح سرائی کرتا ہے۔ جناب مریم کے بارے میں کہتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول وقد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، یہ جو مسیح ابن مریم ہے یعنی جناب عیسیٰ، یہ اللہ کے رسول ہیں، جس طرح ان سے پہلے اللہ نے رسولوں کو ارسال فرمایا، اور ان کی ماں صدیقہ ہیں، تو یہاں اللہ جناب مریم کے صدیقہ ہونے کا حوالہ دے رہا ہے، جناب مریم کی صداقت اور سچائی کا حوالہ دے رہا ہے۔ اور ایک اور آیت جو کہ سورہ تحریم کی ہے، جو قرآن کا 66 نمبر سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 12 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور مفسرین نے لکھا، فریقین کے مفسرین نے لکھا کہ اس سے جناب مریم کی عصمت، صداقت اور طہارت واضح ہو رہی ہے۔ دوسری خاتون جو جناب آسیہ بنت مزاحم ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 میں اللہ ان کی یوں قصیدہ خوانی کرتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ جناب مریم کی مثال مومنین کے لیے دی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں جب اللہ کسی کی مثال مومنین کو دیتا ہے اور اس کے تقوی کی مثال دیتا ہے کہ کافر کے گھر میں رہ کر با ایمان رہیں، با کردار رہیں، تو یہ اس کی صداقت، اس کی طہارت اور اس کی عصمت پہ گواہی ہے کہ مریم کے بعد جناب آسیہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ مجھے فرعون کے عمل سے نجات دینا اور مجھے ظالم قوم سے بچانا۔ تو یہاں دیکھیں کہ یہاں جناب آسیہ کی طہارت کی بھی اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اور تیسری خاتون جو ہے جناب صدیقۃ الکبریٰ جناب خدیجہ بنت خویلد علیہ السلام، مورخین نے لکھا کہ اس عرب کے گناہوں کی وادیوں میں، گھٹا ٹوپ ماحول میں، اور جہاں گناہ نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، وہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو طاہرہ کہا جاتا تھا۔ اور پھر جب ان کی شادی اللہ کے رسول سے ہوئی، ان کی شادی جناب ختمی مرتبت سے ہوئی، تو انہوں نے اپنی ساری دولت شجرہ طیبہ اسلام کی آبیاری میں خرچ کر دی، اور اللہ نے پھر ان کے مال کا اور ان کے مال کی طہارت کا یوں قصیدہ پڑھا کہ وجدک عائلا فاغنا،
اے میرا حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، کم دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو یہ ان کے مال کی طہارت کی گواہی ہے کہ ان کا مال اتنا طیب و طاہر تھا کہ وہ اسلام کے کام آیا۔ تو یہ تین خواتین جو ہیں، یہ صدیقہ بھی ہیں، یہ طاہرہ بھی ہیں، یہ محدثہ بھی ہیں۔ اللہ نے ان کی قصیدہ خوانی قرآن میں کی ہے اور مدح سرائی کی ہے۔ چوتھی جس کے بارے میں یہ آج مزاحمتی بیان ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، آصف اشرف جلالی کے حوالے سے، کہ جس نے اپنی خبیث زبان کو طیبہ اور طاہرہ اور مخدرہ اور مخدومہ کے لیے کھولا اور زبان درازی کی، تو ان کی مدحت سرائی اور ان کی عصمت و طہارت بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ اگر کوئی ان کی عصمت و طہارت کا قائل نہیں ہوگا، ان کی صداقت کا قائل نہیں ہوگا، تو گویا وہ قرآن کی آیات کا منکر ہو رہا اور اس کا انکار کر رہا ہے۔ خود آیت تطہیر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صداقت کی گواہی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورہ احزاب جو قرآن کا 33 نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت بھی 33 ہے، کہ اللہ نے اہل بیت کو ہر طرح کے رجس سے دور رکھا۔ حالانکہ لوگوں نے اس آیت کے دائرے کو وسیع کرنا چاہا اور کچھ اور لوگوں کو شامل کیا، یہ ایک علیحدہ ٹاپک اور موضوع ہے، لیکن جناب سیدہ کا اس میں داخل ہونا اور اہل بیت میں داخل ہونے کا کسی مفسر نے انکار تک نہیں کیا۔ تو رجس سے مراد یہاں رجس کہ الف لام جنس کا ہے، یعنی اللہ نے انہیں ہر طرح کے رجس سے دور رکھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خطا پہ تھی، وہ خطاب پہ تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں بھول گئی ہوں؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے رجس سے سیدہ کو دور رکھا اور کبھی بھی ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کوئی ان کے مقابلے میں آئے گا تو اس کے لیے پھر نص قرآنی کی ضرورت ہوگی کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں سچا ہوں تو اس کو اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت لانی ہوگی، حالانکہ وہ قرآن میں موجود نہیں ہے۔ صدیقۃ الکبریٰ کی صداقت کی گواہی یہ سورہ احزاب کی آیت تطہیر دے رہی ہے۔ اور اگر آپ آیت مباہلہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی سیدہ کی صداقت کی گواہی ہے۔ اس میں مباہلہ میں نجران کے عیسائیوں کے مقابلے میں جاتے ہوئے کون تھی جو مرکز مباہلہ تھی؟ پڑھیے آیت ذرا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو یہاں انفسنا کا مصداق علی المرتضی بن کے گئے، ابنا کا مصداق حسنین شریفین بن کے گئے، اور نساء کا مصداق سیدۃ النساء العالمین بن کے گئی۔ اور اللہ کہہ رہے کہ یہ سچے تھے اور ان کے مقابلے میں ولعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ وہ صدیقہ تھی کہ جس کو آتے ہوئے نجران کے راہب نے کہا کہ یہ وہ بی بی آ رہی ہے، اگر اس کی زبان سے جو لفظ نکلے وہ تقدیر بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو صدیقہ ہے آیت مباہلہ کی روح سے۔ اب ان کے مقابلے میں جو آئے گا اس کو اپنی صداقت ثابت کرنا پڑے گی، اس کو اپنی صداقت کی دلیل دینا پڑے گی۔ یہ تو نص قرآن سے موجود ہے کہ یہ مخدومہ صدیقہ تھی۔ آخر میں ایک حدیث جو جناب عائشہ سے ہے اس پہ اکتفا کروں گا، کیونکہ اس گفتگو کا دورانیہ جو ہے وہ کلوز ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے، مختصر سا ہوتا ہے۔ تو مستدرک الصحیحین کی جلد نمبر 3 میں اس روایت کو لکھا گیا ہے کہ جناب عائشہ کہتی ہیں ما رأیت احدا اشبہ کلاما و حدیثا من فاطمہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے کسی کو اتنا شباہت والا نہیں پایا رسول کے کلام اور حدیث میں جتنی فاطمہ مشابہت رکھتی تھی۔ ان کی گفتار، ان کا بولنا، ان کا لبوں کو جنبش دینا، ان کا لبہ یاقوتی کو کھولنا بالکل رسول اکرم جیسا تھا، اور ان کی کلام اور ان کا حدیث، ان کی حدیث رسول اکرم جیسی تھی۔ تو دیکھیں رسول اکرم کی زبان کے بارے میں
اللہ قرآن میں کیسے مدح سرائی کر رہا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرا حبیب وہ ہے جو وحی الہی کے علاوہ نطق تک نہیں کرتا. تو ادھر یہ بھی مخدرہ وہ اسی طرح نطق کرتی ہیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نطق کرتے ہیں. یعنی فقط یہ نہیں کہ بولنا اور آواز اس طرح تھی، نہیں، ان کی آواز میں صداقت رسول جیسی صداقت تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ بضعۃ رسول ہے، یہ رسول کا ٹکڑا ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. فقط یہاں تک حدیث نہیں ہے، فرمایا وَرَحَبَا بِهَا، جب سیدہ تشریف لاتی رسول اکرم خوش آمدید کہتے. فقط خوش آمدید نہیں، روایات میں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے قام الیہا، ایک ہے اقام الیہا. قام الیہا اٹھ کھڑے ہوتے تھے، اقامہ ہوگا تو اٹھ کے کچھ قدم آگے چل کے جناب سیدہ کا استقبال کرتے تھے. وَأَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا، پھر کیا کرتے تھے رسول اکرم؟ ہاتھ اپنی بیٹی کا پکڑتے تھے، اس کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے. وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، اور رسول اکرم پھر اپنی نشست نبوی پہ اپنی بیٹی کو بٹھایا کرتے تھے. تو آخر میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ جس ملعون جلالی نے زبان درازی کی ہے سیدۃ النساء العالمین کی شان میں، تو رسول اکرم کی سنت ہے کہ وہ سیدۃ النساء العالمین کے استقبال میں احترام میں اٹھ جایا کرتے تھے. تو اگر آج کوئی مسلمان ہے، کوئی سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہے، چاہے اس کے جس فرقے سے تعلق ہو، تو وہ بھی جس طرح سنت رسول بن گیا سیدہ کے احترام میں اٹھنا، تو آج بھی سیدہ کے احترام کا مسئلہ ہے. کیونکہ آج اس نے سیدہ کی بے حرمتی کی ہے، ہرزہ سرائی کی ہے، زبان درازی کی ہے ان کی شان میں. تو اگر کوئی اپنے آپ کو سچا مسلمان کہتا ہے تو جس طرح رسول اکرم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے اور احترام کے لیے اٹھتے تھے، تو آج ہمیں ان کی عصمت کے لیے، ان کی صداقت کے لیے اور ان کی طہارت کے لیے اگر کوئی ہرزہ سرائی کرے اور زبان درازی کرے تو سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روز معاشر، روز جزا اور یوم الدین رسول اللہ کی خدمت میں شرم سے بچ جائیں اور ہمیں ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو، تو آئیے اس ملعون نے جو ہرزہ سرائی کی ہے، جو زبان درازی کی ہے مخدرہ مخدومہ کی شان میں، مخدومہ کی شان میں، سیدہ کونین کی شان میں، اور اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور اس کو منہ توڑ جواب دیں اور اس کو مسلمانوں کی صفوف سے نکال دیں. جو ایسی بات کرتا ہے اس کا اسلام اور مسلمانیت سے کوئی تعلق نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے فضاؤں میں یہ نوحہ بڑی مظلوم زہرا، اکبر دشمن زہرا، اکبر دشمن زہرا.